خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا ان دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا، اور یوں ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل بھی مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور ان کو جو دل کے قیاس سے مغرور تھے پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کر دیا، اور بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے پاس رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اسی نام میرے عزیزوں چاہیے کیسے یہ دن آگے ہیں کہ ہم جنہیں پیار کرتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ بات جو ہے نا پیاری ماں مقدسہ ماں مریم کے لیے ہے کہ ہم جس کے بچے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے خدا انسان جو ہے کسی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اولاد بھی ہے اور ہمارے ماں باپ بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہے، دوست احباب بھی ہے، جن سے انسان کوئی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے جس سے انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور آپ بھی اپنے زندگی کا وہ اس کا ایک دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے۔ تو دو آپ میں سے کوئی دلیری سے بتانا چاہے کہ اس کی کوئی فیورٹ جو ہے آیت کون سی ہے؟ آیت میں پوچھیں جو فیورٹ ہو، فیورٹ زبور ہو، فیورٹ 72 کتابیں ہیں یہ پورے پاک کلام کے اندر، وہ فیورٹ جو اس کی ہے۔ جیسے آپ کی کوئی فیورٹ چیز ہوتی ہے، فیورٹ پک ہوتی ہے، فیورٹ ہیرو ہوتے ہیں، پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح کوئی فیورٹ چیز، میں فیورٹ مقدسہ ماں مریم سے منسلک کوئی آیت پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ بتائیں کہ یہ میری آیت بڑی فیورٹ ہے، اور یہ میں نے اپنی زندگی، پتہ کیوں میں یہ پوچھنے لگا ہوں اور کیوں یہ کہتا ہوں؟ یہ سمجھتے ہیں یہ یہودی جو لوگ تھے، یہودی وہ بڑے پکے تھے اپنے ایمان میں، انہوں نے جب غلطیاں کی تو بڑی کی، سیریز آف مسٹیکس بڑی کی، لیکن جب انہوں نے وہ اپنی ہٹ درمی سے ایک بار کنارہ کشی کی، جب کنارہ کشی کی ہے تو پھر وہ کنارہ کشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا تعویذ بنا کے پہنو، جسے انہوں نے تعویذ بنا لیے اپنے بازوؤں پر، اپنے ماتھوں پر،
اپنی یہ دروازوں کی چوکھٹوں پر انہوں نے تعویذ، آیتوں کے تعویذ بنا کے لگا لیے. اس لیے میں پوچھنے لگا ہوں تاکہ کچھ انٹرسٹ بڑھ جائے، زندگیاں جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی غور و خوض کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ کلام میں سے میری فیورٹ چیز کون سی ہے، ہاں زبور میں سے میری کون سی. تو کوئی بھی دلیری سے بتا دے، کوئی بھی، میں پوچھ لوں. شاباش، بڑے بڑے ادھر پکے ایمان والے لوگ اچھا چلے بیٹھ کر بھی بتا. اچھا تو کسی کو سنائی نہیں دے رہا، اس لیے آپ اس میں کہیں. یہ آپ پیچھے تو بڑی مشکل ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں صحیح بتانا جو آیت آپ کو پسند. میں اسی پہ میں نے جو ہے، ویسے آپ کئی بار مجھ سے سن چکے ہیں مقسمہ مریم کے جو نام پہ، تو میری ساری حیاتی گزر جائے گی ان کی تعریف کرتے ہوئے پاک ہستی کی. اس لیے آپ بتائیں، کیونکہ ہاں جی بتائیں کون سی آپ کے جب رشتے نے ماں کا سلام کیا تھا. اچھا جی، تو آیت کون سی، فیورٹ آیت کون سی؟ سلام میں مریم پرفضل. سلام میں مریم پرفضل، یہ آپ کی فیورٹ آیت ہے. شاباش بھائی، اس کے لیے یہ تالیاں بجائیں گے. یہ بات سن لے ذرا ہے، یہ جو انہوں نے کہا، آپ بھی اپنے ادھر سے اونچی آواز میں کہیں. اس پہ میں نے ایک بات کرنی ہے. آپ کہتے ہیں میں خداوند کی بندی ہوں، آپ بھی کچھ کہہ رہے تھا سر. ہاں جی کچھ کہہ رہے، دیکھ میں خداوند کی بندی. ابھی ادھر ایک بات کی گئی ہے، میں سمجھتے ہیں یہ فوتگی ہو جائے تو پھوڑی کہتے ہیں، کی کہتے ہیں، پھوڑی کہتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں فوتگی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک ہمارے استاد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے بات ہوگی، لوگ جو ہے نا ادھر دکھ سکھ بھی کرتے ہیں اور کلام کی باتیں بھی کرتے ہیں. اور وہ سارے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پتہ کیا کیا، وہ ادھر کئی پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور فادر جی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دو بندہ بیٹھا ہوا. اور بات پتہ کیا بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں بتانے لگا، یہ جو کیتھولکس والے ہیں نا، اور انہوں نے فرق کی بات کی کہ فرق ان میں کیا کیا ہے. سمجھتے ہیں فرق، انہوں نے بتایا کہ فرق کیا کیا ہے، اور انہوں نے دبا لگایا اور کوئی فرق نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ یہ کیتھولکس والے مقسمہ مریم کو مانتے اور ہم نہیں مانتے. سمجھتے ہیں یہ. اور میں نے کہا یہ بات بتاتا ہوں، یہ بتا میں نے کوئی بات ہی ختم کر دی ہے. وہ میں نے اس کو کہا شاباش پتر، پھر کہے ایک باری پھر کہے کی کیتھولکس والے کرتے نے، انہیں کہہ دی اسلام میں مریم پڑھتے ہیں. اچھا میں کیا گاندھی مک گئی، بات ہی ختم ہوگی. اور تم منکر ہو اور ہم ماں کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہم سلام اس لیے کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں یہ کیوں سلام کرتے ہیں، یہ بتائیں. کسی کو پتہ ہے انجیل کا آغاز کدھر سے ہوا؟ انجیل کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ انجیل کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ بتایا جائے. انجیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی خوشخبری. انجیل کا مطلب یہ گوسپل، اس کو توڑا جائے گوسپل ہے، یہ توڑا جائے تو گوسپل، خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ. سمجھتے ہیں یہ انجیل جو ہے یہ خوشخبری ہے. اور یہ بتاتے ہیں خوشخبری کیسے، یہ آغاز کدھر سے ہوتا ہے. آپ بتائیں کہاں سے آغاز ہوا انجیل کا، کوئی بتائے گا؟ نسب نامے سے کہیں شروع کریں گے، کوئی آدم سے شروع کریں گے، کوئی ابراہیم سے شروع کریں گے. انجیل کا آغاز ادھر خوشخبریاں نہیں ہیں، نسب نامے ہیں. سمجھتے ہیں اور انسانوں کے نام لکھے گئے ہیں. انجیل کا اگر یہ انجیل، کیونکہ انجیل کی بشارت کے لیے میرے مسیح نے کہا جاؤ ساری خلقت کو انجیل کی مناتی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہ انجیل کا آغاز پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ خوشخبری کا آغاز، یہ خوشخبری کا آغاز بھی سلام مریم سے ہوتا ہے. سمجھتے ہیں جب اسلام فرشتہ آتا ہی خوشخبری لے کے ہے، اس لیے ادھر سے شروع ہوا. انجیل کا آغاز نہ نسب نامے سے شروع ہوا، نہ آدم سے شروع ہوا، نہ ابراہیم سے شروع ہوا، نہ کسی اور سے. انجیل کا آغاز شروع ہوتا ہے تو پاک ماں مریم سے شروع ہوتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ اسی سے آغاز کرتا ہوں. یہ میرا بڑا فیورٹ جو ہے، یہ کلام لکھا ہوا ہے، یہ شاعری نہیں میں سے کہتا، یہ کلام ہوتا ہے. سمجھتے ہیں یہ
कैसे मार्फत का कलाम होता है, ये भी कलाम है। ये कहे आपने भी कहना, पहले मैं एक बार बता दूं जी, उच्चा नाए मरियम दा, उच्चा नाए मरियम दा ए पाक सहीफे कहंदे ने, उच्चा नाए मरियम दा ए पाक सहीफे कहंदे ने, ते दोज़ख विच ओ सड़ नहीं सकदे और जेड़े मरियम मरियम कहंदे ने, समझदे? बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। अच्छा ये बात इसलिए, शुक्रिया, मैंने कहा यार एक नारा ला, मैं पानी पीना। एक्चुअली मैंने ना मेडिसिन ली, ये मेरे गले में काफी दिनों से त्राश हो रही थी, तो कल लिया मेडिसिन, तो एक ही खुराक खाते अच्छा हो गया पहले से, और लेकिन मुझे पानी जो है थोड़ा सा पीना पड़ गया। अच्छा बात ये है कि ये अम्मा से हमें कैथलिक्स वालों के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, और मैं कहता हूं कि ये बड़ा अच्छा किया जाता है, क्योंकि मेरी जान है मरियम और मेरी पहचान है मरियम, कैथलिक्स वालों का ईमान है मरियम, मेरा निशान है मरियम, ये समझते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये तुम्हें नहीं, ये तुम्हें पता है, सबको पता है, ये जो बात है ना, ये सबको पता है। ये पहाड़ी पे जाना कहते हैं नहीं, एक बहुत पहले कोई मलका विक्टोरिया, पता नहीं मलका, ये मैडम विक्टोरिया थी, वो उसने एक गीत गाया, पौड़ी पौड़ी चढ़ दी जावा, हाँ उधर गाया, तो सलाम में मरियम पढ़ दी जावा। अच्छा ये तुम्हें पता है इसके अंदर कितना विरद था, और वो ये जो पौड़ी पौड़ी चढ़ना, पहाड़ी के ऊपर जाना और माँ को सलाम करते जाना, और तुम जब सलाम करते हो, माँ को सलाम करते हो, तुम इधर के नहीं रहते, तुम फरिश्तों के घरों में शामिल हो जाते हो, समझते हैं? ये फरिश्तों का काम है सलाम करना, और मुनकर है। देखिए जी मेरे अपने ये मोहल्ला रसूलपुर की बात है, गुजरना वाला इधर कुछ शायद मोहल्ला रसूलपुर का बैठा हूँ, उधर के एक दो बंदा जो कहता है वो बड़े चौधरी है जी उधर के। अच्छा जी उनके घर गया मैं, हम पाश की बरकत के लिए गए, तो उधर ये बात हुई कि मैंने कहा जी आप विरद करें, मैं सारे कमरों को ब्लेसिंग दे के आता हूँ। अच्छा सलाम मरियम का विरद करें, ठीक है जी विरद करते हैं। उनके एक बहुरानी जो है वो बिल्कुल खामोशी से सातन खड़ी हुई, खामोश, कोई उसने मुंह से शब्द तक नहीं बोला, एक साल है वो कैथलिक्स, लेकिन अंदर की बात जो है ना, अंदर की बात वो फर्क थी। मैं जैसे आया तो मैंने ऐसे सुना, दुआ की, आंखें मैंने खोल के मैंने कहा बेटा आप नहीं पढ़ते, वो खामोश है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा आप सलाम में मरियम नहीं पढ़ते, है वो कैथलिक्स? मैंने कहा कैथलिक्स है, हाँ जी। तो मैंने कहा सलाम में मरियम नहीं पढ़ते, कोई दिल में शक है, कोई परेशानी है? ये फरिश्ते जो ये तुम्हें मैं बता देता हूँ ये बात क्यों मैंने कही, खैर उसकी तो जो मैंने कहा मैंने ये एक बात आपको बताता हूँ, ये खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ कौन सी सिखाई हमें? हाँ जी, हाँ कौन सी? हमारे ये मेरे मसीहा ने सिखाई है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, क्योंकि रसूलों ने कहा था, शागिर्दों ने कहा ऐ उस्ताद हमें दुआ करनी सिखा, और मेरे मसीहा ने सिखा दिया जब भी तुम दुआ करो ऐसे करना कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये दुआ तो मेरे मसीहा ने सिखाई है। तुम्हें पता है सलाम मरियम की दुआ किसने सिखाई है? ये सलाम मरियम की दुआ किसने सिखाई? ये मेरे मसीहा ने सिखाई। और सलाम मरियम की दुआ किसने सिखाई? लोग इधर है ना, ये बच्चा, ये इसको मैं कहता हूँ जो नदीम साहब को ये पैगाम देके हो, ये मेरा पैगाम लेके जाएगी, ये बच्चा मेरा पैगाम लेके जा रहा है, वो लेके मेरा जा रहा है पैगाम, अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा। इसलिए फरिश्ता जो है ना, ये पैगाम लेकर आता है, यह हमारे बाप की दुआ यीशु सिखाता है, सलाम मरियम की दुआ मेरा खुदा सिखाता है। ये खुदा सिखाता है। इसलिए
یہ مقسمہ مریم کی دعا جو ہے یہ خدا سکھاتا ہے اور خدا نے بھیجا، اور ہم بڑے عجیب ہیں، اس کو صرف میں نے اتنا کہا، میں نے کہا نہ کرو سلام مریم، نہ کرو، اور تم انجیل نکالو، تم لوکا کا حوالہ نکالو، تم مرکز کا نکالو، تم متی کا نکالو، ادھر سے اتنے ہی پڑھ دو، فرشتے کا جو سلام لکھا ہوگا نا ادھر وہ فرشتہ، انجیل پڑھنی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا، کیتھولک کی تعلیم نہیں پڑھنی، انجیل پڑھنی ہے، اور جب انجیل پڑھو گے تو انجیل میں یہ لکھا ہوگا سلام پرفضل خداوند تیرے، یہ انجیل پڑھنی ہے، یہ میرا کلام نہیں پڑھنا، نہ کسی کیتھولک بندے مسند بندے کا پڑھنا ہے تو انجیل پڑھنی ہے، اور یہ انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سلام پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور آج جو ہم بڑی عید مناتے ہیں یہ دو ماؤں کی ملاقات ہے، یہ دو ہستیوں کی ملاقات ہے، یہ تمہیں پتہ ہے یہ نبوت ہے، ایک کے پیٹ کے اندر نبوت ہے، دوسرے کے پیٹ کے اندر نجات ہے، سمجھتے ہیں، ایک کے اندر نبوت ہے، نبوت پتہ کسے کہتے ہیں؟ یوحنا استباغی کو، اور جو نجات ہے وہ میرے مسیح کو کہتے ہیں۔ یہ دو ماؤں کی ملاقات ہے اور دونوں کے پیٹ کے اندر معجزہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے دونوں ہستیوں کے اندر ایک بڑھاپے میں ہے اور جسے امید نہ رہی ہے، ایک بڑھاپے میں چلی گئی اور اسے امید نہ رہی، اور لیکن اس کے اندر بھی بچہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ کماری ہے اور وہ بھی معجزہ ہے، ادھر بھی معجزہ ادھر بھی معجزہ۔ یہ میرے رب کی جو ہے یہ ان کی نگاہ ہے، اور جب نوریوں کی نگاہ زمین پر ہوتی ہے تو پھر ایک معجزے نہیں ہوتے، پھر ہزار معجزے ہوتے ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کے نام کی یہ معجزہ ہے کہ یہ بھی ماں جو ہے وہ بھی بڑھاپے میں، اور یہ کیسی ملاقات، یہ کیسی عید ہے کہ ماں مریم جو ہے وہ سفر کر کے فرشتے کا پیغام سن کے ادھر گئے کوہستان کو گئے اور جا کر اپنی کزن الزبات کے ہاں پڑاؤ ڈالا، 3 ماہ تک وہاں رہے، اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں وہاں پر کیا؟ یہ خدمت کرتی ہے، یہ خدا کی ماں، سمجھتے ہیں میرے مسیحا کو، آپ سارے خدا مانتے ہیں نا؟ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں نا؟ اس لیے تھوڑی سی کریکشن کرتے رہے، ادھر تھوڑی سی جو دعا پڑھتے ہوئے سلام مریم کہتے ہیں نا، کبھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آئی، لیکن آپ تو بڑے پکے ہیں، لیکن میں تھوڑی کیونکہ جو جہاں پہ تھوڑی سی وہ کرنے کی ضرورت کر لیتے ہیں، اور کیا ہے کچھ کہتے ہیں سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پر یسوع، اے مقدسہ مریم، میں کہتا ہوں خدا کی ماں، اور کچھ کہتے ہیں خداوند کی ماں۔ یہ خدا کی ماں ہی کہنا ہے، خداوند کی ماں نہیں کہنا اس میں۔ یہ دعا اسی طرح میرے یہ کیتھولک کلیسیا نے بھی سکھائی اور رب نے بھی، اس لیے یہ سنے، یہ کہا ہے کہ جو مسیح ہے اس کو ہم رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اس لیے اگر یسوع خدا ہے تو میری ماں خدا کی ماں، اس لیے یہ ملاقات ہے، اور یہ ملاقات ہے اور سلام ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ روح، ادھر بات بتاتا جاؤں، یہ پاک روح کا ٹنڈورا پیٹنے والے سنے، جو پاک روح کا ٹنڈورا پیٹتے ہیں، ہمیں روح ملا ہے، پاک روح مل گیا ہے، غیر زبان اترنی ہے، اوپر ہاتھ کرتے ہو، دعا مانگتے ہو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے تمہیں پتہ ہے؟ یہ کیا تم کرتے ہو ہیں؟ یہ جب تمہیں پتہ ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے تو روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے، ادھر باپ اور بیٹے روح القدس کے نام، روح القدس مل جاتا ہے، یہ تمہارے اندر تمہارے اس مقدس میں بستا ہے، یہ روح تمہارے اندر بستا ہے، اس لیے یہ بولنا غیر زبان برشت بار الہیم شمائے واتارس، یہ پہلی میں یہ عبرانی پڑھ رہا ہوں، یہ عبرانی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو بنایا، یہ عبرانی ہے برشت بار الہیم شمائے واتارس، یہ مجھے بھی آتی ہے کافی زیادہ غیر زبان، لیکن یہ بھائی میں کوئی غیر نہیں پڑھ رہا، یہ عبرانی زبان ہے، خدا نے ابتدا میں آسمان و زمین کو بنایا، میں نے وہ پڑھا ہے، اور پھر میں اگر پڑھوں انار ہے انہو لوگوس، اس کا مطلب یہ ہے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، وہی کلمہ خدا تھا، یہ میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور بھی بڑا میں پڑھنا شروع کر دوں تو وہ کچھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں، یہ اور یہ چلو نبوتیں ہیں، نبوت ماں کے پیٹ کے اندر کے یہ سمجھتے ہیں، بات کیا بتانے لگے؟ روح القدس کے ٹھیکیدار
इस बात को सुने। तुम्हें पता है ये रूल कुदस का मसा और टच जो लेते हैं, ये तुम टच और मसा पर ना रहो। अगर तुम रूल कुदस पाना चाहते हो तो रसूलों की तरह, तुम्हें पता है सबसे पहले रूल कुदस का नज़ूल। वैसे तो रूहे खुदावंद पानियों पर जुम्बश करती थी और बड़ी रूहें आई थी और लोगों पे उतरती रही तरह बतरह, लेकिन रसूलों के अमाल के अंदर दूसरे बाब के जो हमने पढ़ना है, उधर रूल कुदस का नज़ूल मसा में नहीं होता। जहां पे रसूल और मेरी माँ मुकद्दसा माँ मरियम इकट्ठे होते हैं, वहां पे टच नहीं होता ना मसा, बल्कि रूह की बारिश होती है। वहां पे रूह की बारिश होती है। इसलिए बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। इसलिए मसा या टच की बात नहीं है। रूह की बारिश में आना चाहते हो तो माँ के दुपट्टे के साए के नीचे आ जाओ, तुम्हें रूह की बारिश मिल जाएगी। पता क्यों? क्योंकि ये पुर फजल है, पुर फजल, लबरेज है, ओवरफ्लोइंग, समझते हैं? ये पुर फजल है और इस फजल से भरी हुई है, रूह कुद्दस से भरी हुई है। तुम तो रूह कुद्दस पता नहीं। वो एक बार हम 2004 की बात है, मैं सेमिनरी गया, 2004 की बात। तो फादर जिक्रिया हमारे रेक्टर थे, मुझे याद है। एक ब्रदर वो कहता है हमें ना, उसने ना 2 माह गुजरे तो हम ऊपर सारे डॉर्मेटरीज में थे, कमरों में। तो कहता है मुझे रूह मिला है, पाक रूह मिला है। हम सारे ब्रदर्स, तो आपको पता है, हम सारे हंस पड़े। उसने कहा मुझे रूह मिल गया, पाक रूह मिल गया। हमने कहा ठीक है भाई, हमें भी ये रूह दो, तुम्हें मिला है तो हमें भी पाक रूह दो। अच्छा, उसने बात की ये सारी पाक रूह की। वो बात निकलती 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 फादर रेक्टर के पास पहुंच गई, फादर जिक्रिया के पास। अभी सारे उसे कहते हैं जी दुआ करो हमें भी रूह मिल जाए। वो ब्रदर मजाक ही करना था और क्या करना था। तो वो जी मुझे रूह मिला, वो बड़ा सीरियस लाल पीला हो गया कि ये मुझे मजाक कर रहे हैं। फादर जिक्रिया के पास बात चली गई, रेक्टर के पास। उससे पूछा गया, अभी मैं बताने लगूं, रूह कुद्दस तो ये तो खुद खुदा है ना, ये किसी में कैसे बसता है। लेकिन उससे पूछा गया, फादर जी पूछते हम सारे साथ में चले गए। फादर जिक्रिया पूछते हाँ भाई तुझे रूह कुद्दस मिला है? कहता है यस फादर जी मुझे रूह कुद्दस मिला हुआ है। अच्छा, फादर जी कहते हैं कहाँ से मिला है? कहता है आंटी से मिला है। आंटी से मिला है भाई। तो फादर जी कहते हैं इधर गुनाहगार रहते हैं सेमिनरी में, इनको हमने खुदा का बना रहा है, ये सारे गुनाहगार हैं। तू तो रूह कुद्दस से भरा हुआ पास साहब है, तू आंटी के पास ही चला जा वापस। है हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये आंटी बंटी का काम नहीं है। उस पादरी ने दुआ कर दी, फलाने ने कर दी, फलाने फादर साहब ने, मुझे रूह मिल गया। ये हमारा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। किसी को कैसी बरकत देता है, ऊपर वालों ने इनको चुना हुआ है, ऊपर वालों ने रूह कुद्दस से पुर फजल बना दिया हुआ है। इसलिए रूह के ठेकेदार अपनी चारादारी ना बनाए, ये दुकानदारी ना बनाए। रब का वास्ता ये ऊपर वाले से बरकत मांगे, और अगर बरकत लेनी भी है तो ये एक दर है जो पुर फजल है, जो जिसी के पास होता है वही देता है। इसलिए इधर ये सुना, कहती है मेरे जैसी तेरी आवाज मेरे कानों में पहुंची, हाँ बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। मुझे भी खुशी मिल गई, मैं भी रूह से भर गई, क्योंकि तेरी अम्मा ये तेरी मुलाकात है। यूहन्ना अंदर अपने माँ के पेट में कहता है ये खुदा की माँ है, मैं उछल उछल कर सलाम करता हूँ। और पता कैसे सलाम किया तुम्हें मैं ये बात बता दूं, ऐसे नहीं सलाम किया। ये पुराने अहदनामे का सिलसिला है, और पुराने अहदनामे के सिलसिले में पता क्या, ये सिलसिला ऐसे आया, ये बता देते हैं। ये जब इस्राएलियों के पास खुदा का पाक सदूक आता था, किसी भी कौम के पास, वो मदियानी है, वो यूनानी है, वो फलस्तीनी है, वो इस्राएली है, वो अबरानी और यूनानी, जो कोई भी है, इनके पास पाक सदूक होता था, वो लोग फतह पाते थे। पाक सदूक, क्योंकि वो खुदा की हजूरी का खैमा तक, खुदा की हजूरी उसमें रहती थी, इसलिए वो पाक सदूक।
اور کل میں نے بتایا، پھر بتاتے ہیں، جب یہ داؤد بادشاہ لے کر آتا ہے تو وہ ناچتا ہے پاک صندوق کے سامنے خوشی کے مارے کہ میرا خدا میرے پاس آ گیا ہے۔ ادھر داؤد ناچتا ہے، ادھر یوحنا ناچتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا خدا میرے گھر میں آیا ہے۔ اس لیے الیزابت بھی خوش ہے، الیزابت بھی خوش ہے اور یوحنا بھی خوش ہے اور یہ سارا گھرانہ جو ہے خوش ہے۔ اس لیے کیا لکھا ہے؟ مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الیزابت کی مانند ملاقات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے ہاتھوں میں آؤ خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، اور مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔ سلام مریم کے نام کی۔ اس لیے ماں مریم کے ساتھ جڑنا اور اس ہستی کو سلام کرنا یہ واجب اور لازم ہے، اور جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں، وہ خدا کو بھی پا لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ خدا پہ زمانہ جسے پتھر کی مورت کہتا ہے، سمجھتے ہیں وہ میرا بھگوان زمانہ کیا جانے، یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے اور اپنی اپنی پہچان کی بات ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے ادھر کنکلوڈ کیے جاتا ہوں، اور یہ بات کیسے ہے سننا، اگر تم رب کو بھی پانا چاہتے ہو نا، رب کو بھی پانا چاہتے ہو تو ماں کے در پہ آؤ اور ایسی ہستیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اصل میں دو صحباب بھی بنائے جائے نا تو اچھے بنانے چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ویسے تو کہتے ہیں مین از نون بائی ہز کمپنی، انسان کی جیسی سوسائٹی ہوتی ہے لوگ جان جاتے ہیں کہ ایک اور بھی سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں یو ٹیل می یور فرینڈز آئی ول ٹیل یو ہو یو آر، اپنے دوست کو بتا دو ذرا تو میں ادھر سے بتا دوں گا تم کیسے ہو۔ ہاں تو یہ بات یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ دوستی کر لو، اماں کے ساتھ دوستی کر لو۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، زندگی میں کمی نہیں رہے گی، کثرت کی برکت ملے گی، کثرت کی برکت، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ دے گا، میرا رب دے گا، کیونکہ انجیل کا آغاز ادھر سے ہے، نجات کا شروع ادھر سے ہے، اور یہ نشان بھی ادھر سے ہے، یہ ایمان بھی ادھر سے ہے، یہ پیغام بھی ادھر سے ہے، یہ انجیل بھی ادھر سے ہے۔ اس لیے یہ در جو ہے نا یہ برکتوں والا، اور کئی لوگ تمہیں پتہ ہے یہ ماں کے در پہ جا کر لوگ آنسوؤں کی قطار لگی ہوتی ہے اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ کیسے رو رہے ہوتے ہیں؟ کئی تو بات کر کے کہ کسی کو 18 سال کے بعد اولاد ملتی ہے اور کسی کو جاتی اولاد مل جاتی ہے، کسی کے بچے گھر واپس آ جاتے ہیں، کسی کا کوئی کام ہو جاتا ہے کبھی کی، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے نوریوں کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، کوئی اور در نہیں ہے، اور در نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اتنا ایمان پختہ ہونا چاہیے، بینگ اے کیتھولک ہمارا اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہم جب جا کے دعا کریں گے تو میرے مولا تجھ سے پاک ہی واپس لوٹیں گے، خالی جولی نہیں لوٹیں گے، یہ ایمان کے ساتھ آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے، اور پھر یہ نہیں کہ ایک بار دعا کی ملا نہیں تو ہم مایوس ہو گئے، بار بار جائیں۔ میرے مسیحا نے کیسا ناانصاف قاضی کے پاس اس بیوہ کو انصاف کرا لیا ہے، اور ایک یہ نہ وہ بے انصاف قاضی اس کے اوپر سٹیمپ یسوع نے کی کہ بے انصاف کرتا ہی نہیں ہے، وہ انصاف نہیں کرتا، اس سے حق دلا دیا ہے، ان سے انصاف کروا دیا ہے، تو میرا خداوند ہمارا کتنا انصاف کرے گا، سمجھتے ہیں؟ وہ کتنی زیادہ ہماری جوڑیوں کو بڑھے گا۔ اس لیے رب کو بھی پانا ہے تو ماں کے در سے پانا ہے۔ اس لیے یہ لکھا گیا، سرگزشتان نے لکھا، نشان منزل ملا ہے تو مریم کے سفر سے ملا ہے، یہ نشان منزل ملا ہے تو مریم کے سفر سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے مریم کے در سے ملا ہے، اور کیا کیا بتاؤں اسے تجھے کیا کیا ملا ہے، خدا کی قسم، اور رب بھی ملا ہے تو مریم کے در سے ملا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آئے خدا سے برکت مانگے، فضل مانگے، تو یہ جو دو ماؤں کی ملاقات ہے، ایک ماں الیزابت اور دوسری میری ماں مقدسہ ماں مریم ہے۔ اس لیے آپ ایک سچ بات بتائیں، سارے اپنی اماں کو پیار کرتے ہیں، ہاتھ اوپر کریں،
جس نے ہمیں پیدا کیا ہوا اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی اپنی اماں کو اونچی آواز میں تو نہیں کو بولا؟ ہاں جی، کسی بیٹی نے اپنی اماں نو یہ تو نہیں کیا اماں تینوں کی پتہ تو پرانی ہوگی؟ آج کل ماڈرن زمانہ آ گیا، بدل گیا۔ ہاں جی، کسی لڑکے نے یہ تو نہیں کیا اپنے ابے نو ابا تینوں کی پتہ تو پرانا ہو گیا، سیاست چھڑ دے، گل ختم، ابھی رب کا در مل اور ان سے دعا کر۔ ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بچے کرتے ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے اور یہ شاید پہلے بھی بتایا ہو، یہ بڑا اہم واقعہ۔ آج کل کے نا ساس نونہ کی بڑی لڑائی ہوتی ہے، آپ میں سے تو نہیں کسی کی ہوتی، آپ سارے بڑے اچھے ہیں، کسی کی ہوتی تو نہیں ہے؟ نہیں ہوتی بھائی، نہ کریا جاتا تھا ایویں بات کار لڑائی ہوئی۔ ایک بات بتانے لگے، یہ سننا بڑی عام ہے۔ ایک خاتون آئی کہتی ہے فادر جی میری ساس بڑی لڑتی جی۔ اچھا تو کیا کریں؟ دعا کریں، کوئی تویز پا دو ٹھیک ہو جائے۔ اچھا میں نے کہا یہ سننے کسی فادر کی یہ بات ہے، اس نے کہا کہ ایسے کرو آپ نا ایک کلو سرسوں کا تیل لے کر دعا کریں گے تو پھر وہ سرسوں کا تیل مسا ہو جائے گا، آپ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ گئی لے کر آئی بازار سے، فادر جی نے دعا مانگی اور کہا پتر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں 2 بار اپنی سس دے سر میں تیل پا کے چسنا ہے اور مالش کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فادر جی نے کہا میں تے دم پھوکیا دعا کیتی ہے ویکھنا سس ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا اماں جو لڑائی ہوتی تھی جا کے کہندی اماں میری بات سنو، میں نے آپ کے سر پہ تیل ڈال کے میرا مالش ملش کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اماں بیٹھ گئی ہے، تیل آیا، پہلی گل تے اماں اور لوگ ویدی آندی اور پاگل ہو گئی ہے کی کرتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے تیل لگایا اور اس کو مساج کی ہے۔ اماں جو ہے نا 2 دن کے بعد اس نے پھر کیا، ہفتے میں 2 بار ہو گیا۔ فادر جی نے کہا مہینے کے بعد آنا، مہینے میں 8 بار ہو جانا تھا۔ وہ پہلے ہفتے جب اس نے کیا اس نے تیل سر پہ بھی لگا دیا، پاؤں کو ٹانگوں کو بھی لگا دیا۔ اماں بڑی خوش، اماں ٹھنڈی ہوگی تیل لگن۔ اچھا لڑائی ختم۔ اچھا پھر کیا آتا بلا؟ وہ اپنے بیٹے کو بتاتی، کہتی تیری جیڑی بیوی نے بڑی چنگی ہوگی، اور نے تو میری بڑی خدمت کی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، خدمت کی ہے تو اچھی بات ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا، اس کا بیٹا بھی خوش کہ یہ تو میری بیوی جو ہے یہ میری اماں کی خدمت کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہفتہ گزریا، اس نے پھر وہی عمل کیا، انہیں پیکج لا کے تیانو ہی دسیا تہاڈی جڑی بہو کی ہے تیرے بھابی بڑی چنگی ہو گئی ہے۔ اچھا اور بیٹیاں بھی کیا لائے تھے، لڑائی نہیں مکدی ہے کی ہو گئے وہ بھی ٹھیک۔ تیسرے ہفتے میں شریکہ برادری میں بتا دیا کہ میری نوح بڑی چنگی ہو گئی ہے۔ اچھا اور چوتھے نے سارے لو جا کے وہ بتا دیا کہ ابھی تو میری بہو رانی بہت اچھی ہے، اور وہ عورت بھاگتی گئی فادر جی کا شکریہ کرنے، فادر جی شکریہ میری ساس ابھی لڑائی نہیں کرتی۔ اور فادر جی نے پتہ کیا کہا؟ اس نے فادر جی نے صرف اتنی سی بات کی، فادر جی نے کہا پتر پہلے اس کی خدمت نہیں کرتی اور تب وہ لڑتی تھی، ابھی تو نے خدمت کی ہے تو وہ تیری ہو گئی ہے، کل سے باتیں کھا میوا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یہ ہے کہ عقیدت کی بات ہے، یہ اندر خدمت کی بات ہے۔ تم اگر نوریوں کی خدمت کرو گے وہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایک قدم بڑھائے 10 بار جاؤں گا، سمجھتے ہیں؟ اور تم ایک بار اماں کو اماں کہہ کے تو دیکھو، سمجھتے ہیں؟ ایمان سے کہنا اور دھیان سے کہنا، اور سمجھتے ہیں ایمان اور دھیان۔ اماں میں تیرا بچہ ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرے در پہ آیا ہوں اور کوئی در ہی نہیں جس پہ جا کے سر جھکاؤں، اور تیری در پہ آ گیا ہوں تو یقین جانے اماں تم پر اپنی چنی کا سایہ کر دے گی۔ کیونکہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ یہ یاد رکھنا، یہ جتنے گناہگار ہیں نا یہ گناہگار ہیں۔ پرانے عہد نامے میں یہ گناہگار اور گناہوں کے یہ ایک شہر ہوتے، پناہ کے شہر ہوتے تھے، اس پہ جاتے تھے اور لوگ گناہ کر کے ادھر جاتے تھے، بچ جاتے تھے۔ لیکن
میں آپ کو یہ بتاؤں، نئے عہد نامے کا جو پناہ کا شہر ہے، اے پناہ گناہگاروں کی پیاری ماں مقدسہ مریم کو کہا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ اپنی دانش سے بات سوچی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنا گناہ ہوتا ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ رب نے پردے کیے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کسی کا پردہ اٹھانا شروع کرے تو کوئی نہیں بچے گا۔ میں تمہیں سمجھ، کیونکہ کلام کا فیصلہ ہے، اے ربا تو اگر عدل کرے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ تیری نظر کے سامنے تو سب کے پردے، سب کی یہ سمجھ عیاں ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم مقدسہ ماں مریم یہ جو سنیں، یہ آسمان جو اوپر ہے نا، یہ اصل میں جیسے انہوں نے یہ نیلی چادر لیا دوپٹے، یہ تم گناہگاروں کو، ہم گناہگاروں کو ماں کے دوپٹے نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ہماری شرموں کا یہ کیا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ سنیں، آکے روندے بال برالے ماں مریم نے، آکے روندے بال برالے ماں مریم نے، اور بے درد سارے کول بٹھا لے ماں مریم نے، اپنی شفقت والا سرتے سایہ کر کے، اپنی شفقت والا سرتے سایہ کر کے اپنی چنی ہیٹھ لکا لے ماں مریم نے۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ماں نے ہمیں پناہ دے دی ہے، ہمیں نشان دے دی ہے، ہمیں پہچان دے دی ہے، ہمیں در دے دی ہے۔ ہم اس در کے، ماں تیرے در کے سوالیہ اور کوئی در نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس لیے آج ہم بڑی عقیدت کے ساتھ ہیں۔ کچھ دن ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں زندگی میں، ہر روز ہی سورج نکلتا ہے، ہر روز ہی شام ہوتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، لیکن کچھ دن جو ہے نا بڑے خاص ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کی ویڈنگ سرمنی ہوتی ہے، وہ اینیورسری ہوتی ہے، وہ دن بڑا خاص ہوتا ہے۔ سارے دن ہوتے ہیں، تو سارے دنوں میں میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن وہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سالگرہ ہوتی ہے، لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہماری آرڈینیشن ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسی دعائیں، ایسے دن، ایسے مقدس گھڑیے جب ہم عیدیں مناتے ہیں، یہ بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ ادھر جب تم قدوس قدوس پکارتے ہو، اکیلے ہم نہیں ہوتے، یہ اوپر والے سارے ادھر الطار کے گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سارے جو ہے پورے دل و جان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ آپ جو بھی وش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی دعا منت کرنا چاہتے ہیں، ماں کے در پہ رکھ کے جانا اور لے کے جانا۔ وہ تمہاری جولیوں کو خالی نہیں جانے دے گی، بلکہ بھر کے بھیجے گی۔ خدا ہمیں آج کی اس پاک کلام کے وسیلے سے دیر و برکات سے مالا مال کرے، آمین۔